ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو بھی ہم نے ارادے کیے ہوتے ہیں، جو بھی انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں، جو بھی موٹیویشن اکٹھی کی ہوتی ہے، اس کو ایک پیج پہ لا کے ہم لکھ دیتے ہیں یا کر جاتے ہیں۔ پریکٹیکلٹی کی طرف بھی آ جائیں، صحیح ہے، اس کو پریکٹیکل زندگی میں ڈال لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ پریکٹیکلی اس چیز کو لاگو نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف آپ نے ایڈمیشن لے لیا، تو پھر اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ 4 سال لگائیں یا 8 سال لگا لیں۔ وہ جہاں پہ ایک سیمینار بھی ایک ہال میں لاسٹ میں جا کے بیٹھتا تھا، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ فرنٹ رو میں بھی جگہ ملنی شروع اس کے بعد اسٹیج پہ آتا اور اس کے بعد اسٹیج پہ بھی قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد اظہر صاحب ہیں، پیچھے دیکھا جائے علم کی دنیا کے CEO غلام علی صاحب ہیں، اور بھی مختلف شخصیات ہیں۔ تو ان کو آپ نے اکٹھا کس طرح سے کیا؟ علی عباس صاحب جو کہ میرے استاد محترم ہیں، اور اگر آپ اس کتاب کا شروع میں انتصاب بھی دیکھیں یا جو لرننگس تھی ان سے، وہ میں یہ چیز اگر آپ کو بتاؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی کتاب میں اگر کوئی خامی ہے نا، وہ یہ کہ میں نے اس بات پر کہ ہم لوگ رہیں نہ رہیں، ہمارا کام رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، مجھے، میرے گیسٹ کو، میرے پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اکثر ایک شعر سنا ہوگا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور اس کے بعد اقبال ہی کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہی اشعارات، یہی سارا لب و لباب، اور اس کے علاوہ اقبال کا نوجوانوں کی طرف اشارہ ہماری نوجوان یوتھ کے لیے ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے ایز اے ہوسٹ، ایز اے پوڈ کاسٹر، آپ کو مختصر ان سے تعارف کرواؤں تاکہ اس کے بعد جب ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں تو وہ بھی اپنے بارے میں بتا دیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہے نوید اسلم ملک۔ آپ کالم نگار ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو نگار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اینڈ مینجمنٹ کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑا ہی زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت کتاب مرتب کی ہے، فخر پاکستان اس کے یہ خالق ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک ان کی کتاب آ چکی ہے جو کہ اسی ہی نوعیت کی ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کی 33 قابل فخر شخصیات کی داستانیں، حیات و تجربات اور مشاہدات کو قلم بند کر کے ہم نوجوانوں تک پیش کیا اور ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ان کی کوشش کامیاب کوشش رہی ہے۔ تو آج ہی بلکہ ہم اس کی تقریب رونمائی میں موجود تھے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی، اور نوید بھائی میرے ساتھ ہی آئے، اور یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے۔ میں ان کو اپنے پہلے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، پھر ان کی جانب چلیں گے اور پھر سوالات کریں گے کہ یہ فخر پاکستان ہی نام کیوں رکھا، اس کے بعد یہ جن شخصیات کا اس پہ جو بھی ان کے حوالے سے چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، ان کا انتخاب کس طرح کیا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حذیفہ صاحب سے پہلے تو وعلیکم السلام، اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کافی دنوں کی کوشش کے بعد آج بیٹھے ہیں اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی بنتی تھی، آپ کو کھینچ کے لایا میں ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے بک کی لانچنگ سرمنی جیسے ہی ختم ہوئی تو آپ ساتھ لے کر آئے اور ریکارڈنگ کی جو پاسبلٹی ہے اس کو یقینی بنایا۔ الحمدللہ، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ میں بہترین ٹھیک ہوں، زبردست ہوں، آپ کے سامنے ہوں، ماشاء اللہ۔ آپ اسی طرح مسکراتے رہیں۔ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہم جیسے نوجوان ہمت پکڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو بھی ہم نے ارادے کیے ہوتے ہیں، جو بھی انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں، جو بھی موٹیویشن اکٹھی کی ہوتی ہے، اس کو ایک پیج پہ لا کے ہم لکھ دیتے ہیں یا کر جاتے ہیں۔ تو نوید بھائی بتائیے گا اپنے بارے میں مختصراً سا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے، پھر ہم فخر پاکستان کی جانب چلیں گے۔ میں اگر موجودہ اپنے بارے میں بتاؤں تو میں بیسیکلی PR کنسلٹنٹ ہوں۔ ایونٹ مینجمنٹ کی سروسز میں دیتا ہوں، PR کی سروسز دیتا ہوں، میڈیا مینجمنٹ کی سروسز دیتا ہوں، کچھ آن لائن آج کل جیسا کہ ڈیجیٹل ایرا ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے متعلق بھی کچھ سروسز دیتا ہوں، اور نیوز پیپرز کے حوالے سے اس طرح کی میری جو بیسیکلی سروسز ہیں۔ اور میں ان کمنگ ڈیز ہوپ سو، میرا جو ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے یہ نام ہی اس کا فائنل ہو جائے گا، NAM نام 360 PR، ماشاء اللہ، اور یہ میری ایک کمپنی ہوگی۔ لیکن کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے نام کے تھرو ہی سروسز دے رہا تھا، باقاعدہ اس کمپنی کو رجسٹر کرواؤں گا اور اس کے تھرو جو بھی میری سروسز ہوں گی وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو میں نے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، علم کی دنیا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ ٹیم لیڈ کے طور پر کام کیا یوٹیوب سیکشن میں، اور اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارم کے ساتھ کام کیا۔ لکھنے کا جو میرا سلسلہ شروع ہوا تھا 2017 میں، جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا 2016 کے اینڈ میں،
اور 2017 میں بھی میرا فرسٹ سیمسٹر ہی تھا اسٹارٹ میں. تو تب سے میں نے ساتھ ساتھ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں جانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر میرا ادب کی طرف پہلے بھی رجحان تھا، لیکن اس میں پھر مزید ایک تقویت ملتی گئی اور میں مزید اس میں متحرک ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اور مختلف پھر ایکٹیویٹیز میں گیا، لوگوں کے ساتھ سلام دعا ہوئی، انٹریکشنز ہوئی، ریلیشنز بنے. پھر وہ انٹرسٹ ہوتا گیا اور میرے ذہن میں نام آیا کتاب وغیرہ، اس پہ پھر ہم مزید بھی بات کریں گے. تو وہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا، اور ساتھ میری چونکہ میڈیا کا میں نے اسٹڈیز سلیکٹ کی تھی کرنی، تو اسی سے ریلیونٹ جو بھی میری ایکٹیویٹیز تھیں. مطلب میڈیا میں بیسیکلی ایسا ہے کہ آپ کو اگر میڈیا میں آنا ہے تو اس کے لیے آپ کے ریلیشنز ہونے چاہیے، آپ کی لوگوں کے ساتھ PR ہونی چاہیے. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں اور آپ بولنے والی فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن آپ شائی ہیں اور آپ اس کے لیے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کرتے، کوئی کوشش شروع نہیں کرتے، تو میرے خیال ہے پھر وہ آپ اس غلط فیلڈ میں آ گئے ہیں، آپ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی ہمارے لیے نہیں ہے. اگر آپ دو چیزیں ہیں، یا تو آپ اس چیز کو پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے وہ چیز کرنی ہے. اگر آپ نے کرنے کے لیے اس چیز کو سلیکٹ کر لیا ہے تو پھر پریکٹیکلٹی کی طرف بھی آ جائیں. صحیح ہے. اس کو پریکٹیکل زندگی میں ڈال لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی اس چیز کو لاگو نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف آپ نے ایڈمیشن لے لیا تو پھر اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ 4 سال لگائیں یا 8 سال لگا لیں. جتنے بھی آپ سال لگا لیں یونیورسٹی کی لائف پوری کریں، اس کے بعد جتنے مرضی آپ کورسز کر لیں، جب تک آپ اس کو پریکٹیکلٹی میں نہیں ڈالیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے اور فیلڈ میں جا کے کام نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں بینیفٹ ہوگا. آپ کو اس طرح بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے. ہمارے یہاں تو ویسے عام جو ایک رجحان ہے وہ نا نیم حکیم والا بھی، کہ وہ بھی لوگ مارکیٹ جب کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ڈسپینسر ہوتا ہے یا نرس ہوتی ہے تو وہ اپنے علاقے میں جا کے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوتی ہے. تو بہت سی ایسی فیلڈز ہیں میڈیا کی یا دیگر ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان آرگنائزیشن جا کے کام کریں. جب آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایکسپیرینس ملتا ہے. اب ڈگری بھی ساتھ لازمی ہے، لیکن ڈگری کی بجائے وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن اس میں پھر ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ اب بعض ایسی فیلڈز ہیں جیسے ڈاکٹر میں نے بات کی، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو میں نے مذاق کے طور پر بات کی کہ وہ اگر نرس بھی ہے کسی ہاسپٹل میں تو وہ اپنے علاقے میں جا کے ڈاکٹر بنی ہوتی ہے اور بالکل ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ تو ایک غلط چیز ہے. لیکن بعض ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈگری کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ اگر آپ جا کے سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایج دیتا ہے. تو اس سے آپ اپنے آپ کو گروم بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اور اس سے آپ کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. واضح پھر آپ سے جو لنک میں لوگ ہوتے ہیں، انٹریکشن میں ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، ان کو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرا بیسیکلی موجودہ ہے. اس کے علاوہ اگر اسٹڈی کی بات آپ سننا چاہیں تو وہ بیسیکلی میں نے دیگر لوگوں کی طرح میں بھی ایک دیہاتی اور گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہیں. میں بھی بالکل ویسے ایک عام، اگر میں آپ کو بتاؤں میرا کافی پرانا نہیں ہوں، لیکن 2ری 3ری کلاس تک میں نے ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ اسکول کی طرف گیا. 3rd کلاس میں جب میں تھا تب میں ٹاٹ والے اسکول میں تھا، سرکاری میں. پھر میں نے 3rd سے 8th تک میں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا. اس کے بعد پھر میں میٹرک کے لیے چلا گیا سرکاری اسکول میں. اور جب سرکاری اسکول میں گیا تو داخلہ تو میں نے وہاں سے بھیج دیا، لیکن وہاں پر بھی پھر میرے جو نا ایک جگہ پہ ٹکنے کی عادت نہیں پڑ رہی تھی. مجھے لگا کہ یہاں پر چیز سمجھائی نہیں جا رہی، رٹا لگوایا جا رہا ہے. تو میں نے اس 2 سال کے دوران 9th اور 10th کے تقریباً کوئی اگر بات کروں 4 سے 5 مختلف اکیڈمیز یا اسکولس میں نے وزٹ کیے ہوں گے، لیکن داخلہ میرا ایک جگہ سے گیا ہوا تھا. پھر وہاں سے غیر حاضری ہونی، وہ کسی طرح مینیج کرنا. البتہ اکیڈمیز وغیرہ میں جوائن کرتا رہتا تھا، اسکول میں کم جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو 2 سال مختلف اکیڈمیز اور اسکولز وزٹ کرنے کے بعد سیٹسفائی کہیں بھی نہیں ہوا. لیکن میرے وہ 2 سال گزر گئے، پاس بھی ہو گیا میٹرک. پھر میٹرک کے بعد میں لاہور آ گیا. انٹرمیڈیٹ لاہور سے آ کے میں نے پھر بہت سے جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. میرے بھی والد صاحب کی یہی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو میں نے FSC پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا اور میں نے بھی تب کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں تو میں لے لیتا ہوں. لیکن جب وہ میں نے ایڈمیشن لیا، اس کے بعد رزلٹ آیا، پھر جب MBS کے لیے اپلائی وغیرہ کیا، MD کیٹ بھی دیا، لیکن وہ بات نہیں بنی. تو اس کے بعد بھی میں نے سوچا کہ مجھے دیگر کسی میڈیکل کی یا سائنس کی فیلڈ میں جانے کے بجائے اب مجھے اپنی ہابی کی طرف آنا چاہیے، جو میرا ہابی ہے. تو میرا ہابی تھا بک ریڈنگ اور کمیونیکیشن میری بولنے کی نہیں تھی. تب میں نا ابھی بھی میں انٹروورٹ ہوں. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں میں ڈوول ہوں، انٹروورٹ بھی ہوں، ایکسٹروورٹ بھی ہوں. صحیح ہے. تو جب میں فیلڈ میں رہتے ہیں ابھی بھی ہیں. ہاں ابھی بھی ہوں. اچھا. کافی حد تک کنٹرول کیا لیکن پھر بھی ہوں. تو انٹرمیڈیٹ تک میں ٹوٹلی انٹروورٹ تھا. میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ یا کلاس میں سینٹر میں یا شروع میں اگر بیٹھا ہوں تو خاموش سے ہو کے میں نے سائڈ پہ بیٹھنا ہے. لیکن میں نا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک نا پہلی یا دوسری رو میں کلاس میں بیٹھتا تھا. جب یونیورسٹی لائف آئی تو
پہلے 1-2 سیمسٹر تک پہلے میں بیٹھا, اس کے بعد میں لاسٹ ایئر پہ چلا گیا, اور کسی ایونٹ میں جانا یا کسی جگہ پہ جانا تو اس میں بھی میں اینڈ پہ جا کے بیٹھتا ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میرا چونکہ سائنس میں یا MBBS میں داخلہ نہیں ہوا, تو میں نے دیگر کوئی BS کیمسٹری یا BS فزکس یا زولوجی اس میں جانے کی بجائے میں نے پھر اپنے ہابی کو چوز کرنا ہے. پھر میں نے اپنے ہابی کو چوز کیا, اور میں نے اس کے لیے قریب دیکھا کہ مجھے کمیونیکیشن کی چونکہ عادت ہے, شوق ہے, لکھنے کا مجھے تب تک رجحان تھا. مطلب میں نے کہا کہ میں جو آئیڈیاز آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, پڑھتا ہوں, کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے لکھ کے یا نیوز پیپر کے تھرو آپ اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. تو میں نے اس لحاظ سے پھر میڈیا اسٹڈیز BS میس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا, اور اس کا میں نے ایڈمیشن لے لیا. جب میں نے ایڈمیشن لے لیا پھر میں نے کہا کہ اب بولنا بھی ضروری ہے, اور اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو یہ چیز بھی اپنے آپ میں ان بلڈ کرنی ہوگی. تو اس کے لیے پھر میں نے مختلف سیمینارز اٹینڈ کرنا شروع کر دیے, ایونٹس میں جانا شروع کر دیا, لوگوں سے ملنا شروع کر دیا. اس سے یہ کہ صرف کلاس کی حد تک میں نہیں رہا. اب یونیورسٹی لائف میں بھی میری کلاس میں میرے کوئی ٹیچر اتنے زیادہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ میں کلاس میں ہوں, لیکن یہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کلاس سے بنک کریں. میں بنک نہیں کرتا تھا, لیکن میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتا تھا. البتہ کلاس میں بھی میں لازمی جاتا تھا, اور اتنا لازمی جاتا تھا کہ میری جو اٹینڈنس ہے اس کا ایشو نہ ہو, اور جو اسائنمنٹس ہوتی تھی وہ بھی میں سبمٹ کرواتا تھا. اور پھر جب میں نے پہلے سیمسٹر میرا ہوا تو پہلے سیمسٹر کی اینڈنگ سے یا غالباً دوسرے سیمسٹر کا سٹارٹ تھا, تو میں نے کچھ آرٹیکل وغیرہ لکھے, وہ آن لائن پبلش ہوئے 1-2 ویب سائٹس پر. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نیوز پرنٹ جو پرنٹ میڈیا نا نیوز پیپر میں اس طرف آ گئے. ضمیر افاقی صاحب بڑے اچھے استاد ہیں, محترم ہیں. انہوں نے پہلا موقع دیا روزنامہ مشرق میں, اور روزنامہ مشرق میں انہوں نے میرا آرٹیکل لگانا شروع کر دیا, جو میں کالم وغیرہ بھیجتا تھا, جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی بہتر سے بہتر کر کے بھیجوں, لیکن اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی تو وہ اس کو دیکھ کے اس کے بعد فائنلائز کر کے وہ اس کو موقع دے دیتے تھے, پبلش کر دیتے تھے. تو وہاں سے ایک حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی تھی کہ کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کو پسند بھی کیا جا رہا ہے, اور اگر پبلش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اور اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو پھر وہ ساتھ ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی بڑھتا رہا. ایسے ہی وہ پھر میری ایک مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق بنتے گئے, اور اسی طرح پھر میں نے کچھ انٹرویوز کیے, اور مختلف نیوز پیپرز میں, میگزینز میں وہ پبلش ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ساتھ ساتھ جو انٹرویوز بھی کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اور اسی دوران میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی, 2017 کی یہ بات ہے, تو وہ تھی کہ سیلف ہیلپ کے حوالے سے اور پاکستانی جو سکسیس سٹوریز ہیں نا وہ کمی تھی, تو وہ میں نے اس حوالے سے پھر کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر میں نے یونیورسٹی لائف سے ہی ساتھ ساتھ کنڈکٹ سٹوریز وغیرہ انٹرویوز بس میں تب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں ابھی فوراً کتاب بناؤں گا. میں نے کہا کہ لیکن تھا لازمی کہ میں اس کی کسی وقت کتاب بناؤں گا, یا یہ اس کو میں نے اس طرف چیز کو لے کر آنا ہے. تو وہ پھر یونیورسٹی لائف کے ساتھ ساتھ ایونٹس وغیرہ سیمینارز میں جاتا رہا, لوگوں کے ساتھ ملتا رہا, تعلق وغیرہ بنتا رہا, اور ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ مجھے فیل ہوا کہ اس چیز کا مجھے بینیفٹ ہوا ہے. اور میں نے جب مختلف ورک شاپس اٹینڈ کیے, سیمینارس اٹینڈ کیے, ایونٹس میں گیا, کہیں پر والنٹیئر کے طور پر گیا, کہیں پر میں نے مینجمنٹ میں جا کے اپنا رول نبھایا, اور کہیں پہ پھر وہ جہاں پہ ایک سیمینار یا ایک ہال میں لاسٹ میں جا کے بیٹھتا تھا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ فرنٹ رو میں بھی جگہ ملنی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد اسٹیج پہ بھی آ گئی. تو مطلب وہ یہ کہ وہ پروسیس ایک سیکھنے کا چلتا رہا. لیکن اس کی ریزن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پریکٹیکلٹی شروع کی تھی کہ میں نے مختلف ایونٹس میں جانا شروع کیا, چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک انٹروورٹ بنتا ہوں. لکھ کے تو میں بات کر سکتا ہوں, اب لکھ کے تو کنوے کر سکتا ہوں, لیکن مجھے بولنا بھی ضروری ہے, اور میڈیا میں اگر رہنا ہے تو اس کے لیے بولنا بھی ضروری ہے, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنی ضروری ہے. اگر تو انٹریکشن نہیں کرنی تو پھر تو یہ فیلڈ غلط چوز کر لی ہے. اس کے لیے پھر ایسے کسی کلیریکل جاب میں یا کوئی ایسی آفس جاب میں جانا چاہیے جہاں پر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرنا پڑے, اور بس جو آفس میں کام کریں آپ وہی کریں, اس کے بعد واپسی صبح جائیں شام کو گھر. تو پھر وہ جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میڈیا کے فیلڈ میں ہی رہنا ہے, اس میں مجھے آگے بڑھنا ہے, تو اس کے لیے مجھے پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اس کے لیے پھر میں نے وہ مختلف چیزیں کی, اور وہاں سے پھر میٹرک مطلب انٹرمیڈیٹ کے بعد جب داخلہ ہوا تو یہ ایکٹیویٹیز کرتا رہا. اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. صحیح. نہیں, بڑا زبردست آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے وہ کیا, اپنا انٹروڈکشن دیا. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ فخر پاکستان اور درخشندہ ستارے جیسی کتاب لکھنے والے کی کیا سٹوری ہے, کس طرح سے اس نے اپنا آغاز کیا. اچھا, یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے, ایکٹیویٹی کی ہے, تو یہ کوئی
بیک سے بڑی اچھی سپورٹ ہوگی یا کوئی کتابی کیڑا ہوگا تبھی جا کے یہ لفظ آئے، ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکل چیز ایک الگ ہے اور تھیوریٹیکل ایک الگ ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں، سیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. پھر ایک مقام آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یس اب میں کر سکتا ہوں، اب مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی اشارے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اگر ایک وہ پروسیس سے گزرا ہوں اور لوگوں کی اپریسیشن ہے تو اب میں یہ کر سکتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتاب سیریز کا بھی آغاز کیا ہے، اور آج کی کتاب سیریز کے اندر ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی ہی زبردست کتاب، کہانیوں والی چڑیا. اس کتاب کو مرتب کرنے والے، لکھنے والے جو نوجوان صحافی ہیں، جو نوجوان رائٹر مصنف ہیں، ان کا نام ہے سلمان یوسف سمیجا، اور ان کی صرف یہی کتاب نہیں بلکہ اور بھی کتب آ چکی ہیں. میں آپ کو کہانیوں والی چڑیا اور ان کی جو بقیہ کتب ہیں ان پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیے گا. میں نے بھی اس کو پڑھا. یہ محض صرف بچوں کے لیے ہی کتاب نہیں ہے، بڑے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی مختلف مصروفیات میں گھرا ہوتا ہے تو اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو وہ پڑھ کر تھوڑا سا مسکرا سکے اور تھوڑا سا ہلکے انداز میں کوئی چیز پڑھ سکے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پولیٹکس کو آپ ہلکے انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ پولیٹکس کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ کہانیوں والی چڑیا میں سلمان نے بڑے پیارے انداز سے مختلف کریکٹرز ڈال کر اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بڑی بھرپور کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ان کی کامیاب کوشش ہے. تو اللہ پاک نے سلمان کو بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ٹیلنٹ فراہم کیا ہے، اور اس ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ بہت سے نوجوانوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بن رہے ہیں. تو کہانیوں والی چڑیا آپ کو آسمی پبلیکیشن پر بھی دستیاب ہے، وہاں سے بھی مل جائے گی اور رائٹر سے بھی مل جائے گی. میں ڈسکرپشن لنک پر دے دوں گا. تو اس پہ موجود مختلف کریکٹرز ڈالے گئے ہیں جن کو پڑھ کر جو ہے وہ بچے بھی محظوظ ہو سکتے ہیں، بڑے بھی، بزرگ بھی محظوظ ہو سکتے ہیں. اور آپ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے گھر میں موجود بچوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. تو چلیے پوڈ کاسٹ کی جانب چلتے ہیں. فخر پاکستان کی جانب آتے ہیں. فخر پاکستان جب آپ لکھ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے کہا میں نے انٹرویوز شروع کیے، تو اچھا پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو انٹرویوز ہیں یہ ویڈیوز کی شکل میں بھی ہیں؟ اس پہ انٹرویوز جو سب نہیں ہے ویڈیوز کی صورت میں، کچھ انٹرویوز ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے مختلف پلیٹ فارم پہ، جیسے علم کی دنیا پہ آپ کو کچھ مل جائیں گے، اور وہ سیم ڈیٹا نہیں ہوگا، پھر کچھ پوائنٹس وہاں سے لیے گئے ہیں، کچھ بعد میں، اور اس کے علاوہ کچھ بعد میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں، فیس ٹو فیس بندوں سے مل کے ریکارڈنگ کی گئی الگ صرف اسپیشل کتاب کے لیے. تو یہ بتائیے کہ ان کو انتخاب کس طرح کیا؟ لائک ایم سنگھ کے قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد اظہر صاحب ہیں، پیچھے دیکھا جائے علم کی دنیا کے CEO غلام علی صاحب ہیں، اور بھی مختلف شخصیات ہیں. تو ان کو آپ نے اکٹھا کس طرح سے کیا؟ کیا ایزیلی آپ اپروچ تھی؟ ایک تو PR کے بندے تو آپ ہیں، تو کیا یہ بھی وجہ تھی کہ ایزیلی آپ ان تک پہنچ گئے؟ اس کے لیے نا میں ایک شعر کہتا ہوتا ہوں، کچھ شعر میں نے اپنے لیے جو مجھے پسند آئے نا، یا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سٹوری یا جو میں نے بات کبھی کہیں کرنی ہے وہاں پر یہ ساتھ سپورٹیو ہو سکتے ہیں، تو وہ میں بعض اوقات نوٹ کر لیتا ہوں یا یاد بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انہیں میں سے ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اگر میں نے آپ کو جب بتایا نا کہ میں نے جب ایک وقت آیا تو میں نے سوچا کہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہیں، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ ابھی کتاب بنانی ہے، ایک وقت کے بعد کتاب بنانی ہے. یہ 2017 غالباً فروری یا مارچ کی بات ہے. تو میں نے نا سوچا کہ مجھے کتاب ایک بنانی ہے، اور کتاب ایک ایسی بنانی ہے جو پاکستانی سکسیس سٹوریز پر بیس کرتی ہے. صحیح ہے. اس کی میں نے ایک جو گیپ یا ایک ریزن نوٹ کی وہ یہ تھی، تب اگر دیکھیں تو یہ 2016 یا 17 کا ٹائم ہے جب پاکستان میں سیلف ہیلپ کا جو کتابوں کا کلچر ہے، اس حوالے سے جو بات ہے، موٹیویشنل جو ٹاکس ہیں یہ ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت یہ ایک ان کو بڑا عروج مل رہا تھا، یہ سٹارٹ تھا اس ٹائم. ابھی ویسے اس میں کمی آئی ہے، لیکن یہ 2017-16 کا ٹائم ہے جب سٹارٹ تھا اس کا. 2016 کے اینڈ پہ اور 2017 کے سٹارٹ پہ میرا چونکہ فرسٹ سیمسٹر تھا، تو اس وقت میں نے بھی کچھ کتابیں پڑھی سیلف ہیلپ کی، میں نے کتابیں دیکھی، انگلش کی کتابیں تھی ساری. تو چند کتابیں جب میں نے پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساری گورے کی سکسیس سٹوریز ہیں، اور گورے نے جو کام کیا ہے سیلف ہیلپ پہ وہی ہے، اور اگر پاکستان میں اردو میں بھی کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی گورے کی چیز جو ہے ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے. اور بہت کم چیز ایسی ہے کہ جو اوریجنل یا پاکستانی سکسیس سٹوریز ہوں، کیس سٹڈیز ہوں، جس سے نوجوانوں کو موٹیویشن ملے یا لکھنے یا پڑھنے
یا سیکھنے کے لیے کچھ یہاں سے ملے. تو یہ چیز میں نے نوٹ کی اور میں نے کہا کہ اب میں نے یہ چیز کا یا اس چیز کا گیپ جو ہے نا وہ فل کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے نا پھر علی عباس صاحب جو کہ میرے استاد محترم ہیں, اور اگر آپ اس کتاب کا شروع میں انتصاب بھی دیکھیں تو میں نے 2 شخصیات کے نام کیے ہے. سب سے اوپر میں نے اپنے والد صاحب کا نام لکھا ہے, اور اس کے بعد علی عباس صاحب کے نام میں نے انتصاب کیا. اور میں نے انتصاب اس لیے کیا کہ 2017 میں جب مجھے یہ خیال آیا تو میں ان سے ملنے گیا, ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نوید, تمہارا کانسیپٹ یا تمہارا جو خیال یا جو آئیڈیا ہے وہ ٹھیک ہے, اور تم اس پہ کام کرو اور تم اس ڈیٹا کمپائل کر لو بقایا, پھر میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, اس کو پبلش کہاں سے کروانا ہے یا یہ وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا پھر واپس, ابھی چونکہ میری یونیورسٹی لائف کا سٹارٹ تھا تو میں نے کہا ابھی میں نے دوبارہ ری تھنک کیا جب, تو سوچا میں نے کہا میرے ابھی کانسیپٹ تو ٹھیک ہے لیکن میرے ریلیشنز بھی اچھے نہیں ہیں, لوگوں سے ٹائم لینا, پھر سوال جواب کرنا, تو مجھے تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. تو میں نے تب آرٹیکلس بھی لکھے تھے, لیکن پھر میں نے کچھ آرٹیکلس کے بعد بریک جان بوجھ کے لگا دی کہ ابھی مجھے تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے, مارکیٹ میں فیلڈ میں کچھ سر کھپائی کر لینی چاہیے, اور سیکھنے کے بعد پریکٹیکلٹی کے بعد اس کے بعد پھر مجھے جو اپنی کوئی چیز ہے نا اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے, یا اس حوالے سے مجھے بات کرنی چاہیے. پھر اس کے لیے میں نے مختلف جگہوں پہ مفت کام بھی کیا, اور کافی جگہوں پہ مفت کام بھی کیا, ایونٹس میں بھی مختلف جگہوں پہ کوآرڈینیشن بھی کروائی. فار دا سیک آف لرننگ. ہاں, میرا پرپس یہ تھا کہ میرے پاس بس لرننگ آ جائے, کچھ مجھے نالج مل جائے, کچھ مجھے تجربہ مل جائے. تو اس کے لیے میں نے کافی مفت کام بھی کیا. اور پھر اسی طرح ایک وقت آیا کہ وہ مجھے نا جہاں میں انٹرویوز وغیرہ بھی میں کر رہا تھا اس دوران مختلف لوگوں سے, مختلف شخصیات کے, تو مجھے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے پاس جاب کر لیں یا انٹرنشپ کر لیں پیڈ, تو اس میں ہم آپ کو پے بھی کریں گے, جو آپ کام کر رہے ہیں یہی ہمارے پاس کرنا ہے. تو میں نے وہ بھی وہاں پر جوائننگ کی, اور پھر کچھ دیر میں نے وہاں پہ کام کیا. پھر اسی طرح اس میں کبھی میں سوئچ کر کے کہیں اور جہاں پھر بہتر آپشن ملتی تھی وہاں پہ چلا جاتا تھا. تو یہ ساتھ ساتھ سیکھنے کا سلسلہ اور کام کرنے کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس وقت چونکہ میری 2020 میں ڈگری پوری ہونی تھی, 2016 کے اینڈ پہ جو شروع ہوئی, تو 2020 کے اینڈ پہ 2021 کے شروع میں ختم ہونی تھی. تو ساتھ ساتھ یہ میں انٹرویوز وغیرہ بھی اور مختلف لوگوں سے ملن ملاپ بھی کر رہا تھا, اور واضح ہے کہ میری پی آر بھی ہو رہی تھی, لوگوں سے میرے ریلیشنز بھی بن رہے تھے, تعلقات کی بھی بلڈنگ ہو رہی تھی, اور میری لرننگ بھی ہو رہی تھی. جب میری یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس دوران میں نے انٹرویو بھی کنڈکٹ کیے ہوئے تھے. تو میں ویکلی یا مہینے میں 1-2 انٹرویوز تقریباً لازمی کنڈکٹ کر رہا تھا, اور وہ مختلف نیوز پیپرز میں یا میگزینس میں وہ پبلش ہو رہے تھے. اور زیادہ تر جو میرے انٹرویوز پبلش ہوئے وہ ویکلی مارگلا نیوز انٹرنیشنل جس کے اسلام آباد سے پبلش ہوتا ہے اس میں ہوئے. اس میں ہونے کے بعد پھر میں نے اب سوچا کہ 2020 جب آیا تو کرونا آ گیا. تو کرونا کے دوران پھر گھر میں رہ گئے, گھروں میں محصور جب ہوئے, تو میں نے کہا کہ اب کچھ کرنا بھی ہے, اور مجھے لکھنے کے علاوہ بالکل ایسے میں نے کہا لکھنے کے علاوہ تو مجھے کچھ اتنا آتا بھی نہیں ہے. تو پھر تب تک کہ جو میں نے نا انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہوئے تھے, میں نے اور میرے ایک دوست شہزاد روشن گیلانی نے, ہم نے وہ اکٹھے کیے, اور ان میں سے کانٹی شانٹی کی, اور فائنل کر کے نا تقریباً کوئی 25 یا 30 پہلی کتاب کے لیے ہم نے فائنل کیے. کچھ اس کے تھے, کچھ میرے تھے. تو وہ ہم نے نا مشترکہ کتاب ایک نکالی درخشندہ ستارے کے نام سے, جو کہ ہماری 2021 کے سٹارٹ میں آئی. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, اور جب وہ پہلی کتاب آئی اس کے 6 ماہ بعد مجھے خیال آیا کہ یہ جو سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. پھر میں نے اس پہ دوبارہ کام شروع کر دیا نئی کتاب کے لیے. اور اب چونکہ اس کا نام بھی آپ نے پوچھا ہے, تو 2021 کے تقریباً اکتوبر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور ابھی جو 2023 چل رہا ہے, اب یہ کتاب آئی ہے. کوئی 1 ماہ پہلے کی کتاب پبلش ہو گئی تھی, لانچنگ سرمنی اگرچہ آج تھی, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ یہ میں نے تقریباً کوئی 1.5-2 سال اس پہ کام کیا ہوگا. اور لیکن اس کے لیے میں نے پھر آپ سے بھی پہلے ذکر کیا کہ میں نے جو آپ کو شعر سنایا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اب چونکہ میں نے 2017 میں علی عباس صاحب سے ذکر کیا تھا, ذہن میں بات چل رہی تھی, لیکن اس وقت میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میری پی آر نہیں ہے, مجھے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز بنانے ہیں, اس کو لکھنے میں کمپائل کرنے میں یہ ساری چیزیں ٹائم ٹیکنگ بھی ہیں, اور اس کے لیے سامو پیسے بھی چاہیے, کیونکہ کمپوزنگ وغیرہ بھی مجھے اس وقت پراپر نہیں آتی تھی. تو وہ بھی میں نے کہا تھا مجھے آؤٹ سورس کرنی پڑے گی, تو وہ ساری چیزیں. تو وہ پھر پہلی کتاب میں تو ہم نے مل کر, اور ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی, ان کا بہت شکریہ, پہلی کتاب میں ان کا بڑا رول تھا, حافظہ دلہ فضل کا. میں اس کے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, ریگارڈ بھی کرتا ہوں کہ ان کا بڑا رول تھا اس کتاب کو, پہلی کتاب جو ایک تانا سٹارٹ کرنے میں, اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے میں. تو وہ پہلی کتاب تو ویسے آ گئی ہم تینوں دوستوں کی کافشوں کی مطلب کوشش سے. اور اس کے بعد پھر دوسری کتاب پہ میں نے خود سوچا, برین اسٹارمنگ کی,
پھر میں علی عباس صاحب سے ملا, انہوں نے کچھ لوگ تجویز کیے, کچھ میں نے خود پھر رابطہ کیا, اور اس طرح پھر نا لوگوں سے کچھ انٹرویوز میں نے پہلے کیے ہوئے تھے, اور کچھ اس کے بعد مزید نئے انٹرویوز کنڈکٹ کیے, اور ان انٹرویوز کو کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر ان کو کمپائل کیا, پھر ان کے بعد ان لوگوں کو بھیجا پروف ریڈ کرنے کے لیے. صحیح. اس کے بعد پھر جن کے کی انہیں کو بھیجا. ہاں, کیونکہ انہوں نے ان کو اپروو کرنا تھا, پروف ریڈ کرنا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں لکھا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کچھ آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں. پھر وہ اس کے میں تقریباً 1.5-2 سال لگ گئے, اور اس دوران تقریباً کوئی میرے ذہن میں 10 سے 15 نام آئے ہوں گے کتابوں کے. اچھا. کہ میں کتاب کا ٹائٹل کیا ہے, اور میں ایسا کوئی اس میں علی عباس صاحب نے بھی مجھے کافی نام تجویز کیے تھے جو کہ میرے مرشد ہیں, استاد بھی ہیں. تو یہ کب رکھا؟ ہاں, وہ میں وہی بتا رہا ہوں. 10-15 نام جب ہے نا, تو اینڈ تک کتاب مکمل ہوگی ہے, سافٹ کاپی تیار پڑی ہے, اور اینڈ تک یہ ذہن میں نہیں گیا کہ اب کتاب کا فائنل نام کون سا کرنا ہے. تو لیکن بیسک کنسیپٹ لازمی تھا کہ کتاب ایک ایسی شخصیات کی سٹوریز لانی ہے کہ جو پاکستان کی اچھی شخصیات ہوں, جنہوں نے کہیں نہ کہیں زیرو سے یا کہیں کسی جگہ سے کام شروع کیا, اور اس وقت ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جہاں پر 18 سے 20 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, سڑکیں خراب ہیں, اس کے علاوہ آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے پراپر سپورٹ بھی نہیں ملتی. تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ کامیاب ہیں یا کسی نہ کسی جگہ پر کسی کے لیے خیر کا سبب بنے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو اس کا اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے اور ان کو ویلیو بھی کی جانی چاہیے. تو اس کے لیے پھر میں نے نا مختلف شخصیات سے رابطہ کیا, اور میں نے کہا کہ ایسے پہلے جو کتاب ہے اس میں ایسے لوگوں کو ٹچ کیا جائے جنہوں نے مختلف اداروں کی بنیاد رکھی یا وہ شریک بانی ہیں, مل کر انہوں نے ادارے بنائے, اور اس وقت وہ ادارے کسی اچھی پوزیشن کے ساتھ اچھے لیول پہ وہ چڑھ رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے وہ خیر کا سبب بنے ہوئے ہیں. تو یہ بیسک اس کا پہلے آئیڈیا تھا. اب جب یہ کتاب فائنل ہوگی تو پھر میں نے کہا کہ اب نام مجھے نہیں کوئی فائنل ہو رہا تھا, تو کچھ علی عباس صاحب نے بھی تجویز کیے, میں نے بھی کیے. نہ میرے نام انہیں مناسب لگ رہے تھے, نہ مجھے ان میں سے کوئی نام اتنا کیچی لگ رہا تھا کہ کتاب کا نام وہ فائنل کر دیا جائے. لیکن نام وہ بھی ٹھیک تھے, کوئی نام ان میں بھی کوئی اتنی اعتراض والی بات نہیں تھی. لیکن اسی دوران پھر میرے ذہن میں ایک دن نام آیا فخر پاکستان. تو میں یہ فخر پاکستان جب ذہن میں نام آیا تو میں نے فوراً پھر علی صاحب کو بتایا کہ یہ نام اب بتائیں کیسا ہے. جب میں نے یہ نام انہیں فوراً بتایا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یار نام بہترین ہے, تو انہوں نے کہا اس کو فائنل کر لو. تو پھر یہ نام فائنل ہو گیا. اب نام فائنل ہو گیا, پیش لفظ بھی میں نے پہلے لکھا ہوا تھا کسی حد تک, تو اس کو بھی اب میں نے کہا کہ اب نام کے مطابق اس کو پیش لفظ لکھنا بہت مشکل ہے کتاب کا. ہاں, نام کے مطابق مطلب ایک چیز وہ ہے نا کہ سٹارٹ آپ نے اس کا کروانا ہے, حالانکہ انسان نے پوری بک لکھی ہے, کانٹیکٹ بھی اس کا ہے کہ آپ کا اس کا ایک انٹرلنک ہو اور کنیکشن بن رہا ہو کتاب کے ساتھ کہ وہ کیا چیز ہے. تو میں نے اس بارے میں کافی سوچا کہ یار اب اس چیز کا نام کیسے ساتھ اس کے ملا جائے. پھر یوں ہی میرے ذہن میں خیال آیا, اور شاید قدرت نے یہ خیال دیا, وہ یہ تھا کہ ہم مختلف اوقات میں یا کبھی ہاسپٹل کا وزٹ ہونا, تو زیادہ تر وہاں پر یہ ایک آیت مبارکہ لکھی ہوتی ہے. وہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں, اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور جس نے کسی ایک شخص جان کا یا انسان کا ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا ناحق قتل کیا. میں نے کہا کہ اب اس آیت مبارکہ کا جو یہ اس والا حصہ ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, اس چیز سے ہم جان بچانے سے مزید اس کا مفہوم اگر یہ بھی سمجھیں کہ جو شخص کسی ایک کی زندگی میں خیر, خوشی, کامیابی, امید یا روشنی کی کرن لے کر آیا, اور کسی ایک کو اداسی سے نکالا, وہ ڈپریس ہے, وہ پریشان ہے, وہ اپنی زندگی سے یا اپنی زندگی کی جو رونقیں ہیں یا زندگی کو جینا چھوڑ چکا ہے, اگر وہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے آیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی میں یا پورے تمام انسانوں کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ معیار میں نے دیکھا کہ میں نے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانے سے آپ کو پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب مل رہا ہے یا اس کا آپ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. تو اگر ہم کسی کے لیے اس طرح کا سبب بنے اچھائی کا یا اس کے لیے خیر کا سبب بنے تو گویا سمجھ سکتا ہے. ہاں, تو وہ گویا ہم تمام لوگوں کے لیے ویسا سبب بن گئے, اگرچہ آپ سب کے لیے نہیں پریکٹیکلی آپ کے لیے, لیکن ایک کے لیے, لیکن ایک کی زندگی میں تو آپ کی وجہ سے پازیٹیو رول آیا, کوئی آپ نے اس کی زندگی میں چینج کا آپ ذریعہ بنے. تو یہ جب خیال آیا تو میں نے کہا یار کمال ہو گیا, میں نے شکر ادا کیا اللہ کریم کا کہ کیسا خوبصورت خیال آیا. پھر میں نے اس کو اس کے ساتھ ملایا اور میں نے کہا کہ یہ تمام وہ قابل فخر شخصیات ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ
کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے ہوئے ہیں. اب آپ ان میں سے دیکھ لیں کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی کے لیے خیر کا سبب نہ بنا ہو, چاہے وہ اپنا بزنس بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ تو بنا ہوا ہے نا, وہاں اس نے جاب کریٹ کی ہوئی ہے. اگر وہ کہیں کسی جگہ پہ کسی ادارے کو لیڈ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کی لرننگ ہو رہی ہے, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر اس کی فاؤنڈیشن ہے تو واضح کو وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پرپز, اگر کسی کا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ واضح طور پر وہاں پر خیر کیا, اور سب سے خوبصورت کام ہی یہ ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا. بالکل. تو یہ ایک میرے ذہن میں کتاب کا پھر اس وجہ سے نام جو آیا فخر پاکستان, مطلب 10-15 نام جب آئے ان میں سے ایک نام یہ فخر پاکستان فائنل ہوا اور وہی نام پھر کتاب کا رکھ دیا گیا. اور اب یہ, اور میں مزید یہ واضح کرتا چلوں, یہ ایک کتاب نہیں ہے. اچھا. یہ بیسیکلی ایک سلسلہ ہے اور ایک سیریز ہے, اور یہ سیریز آگے چلے گی ایسی. یہ 33 ہے. ہاں یہ 33 ہیں, اور یہ انشاءاللہ ہر سال 33 یا 50 تک جائے گی, اور ہر سال اس کا ایک ایڈیشن آیا کرے گا. اس میں ہر بار جو شخصیات ہیں نا وہ چینج ہوا کریں گی. میں نے جب ان لوگوں سے رابطہ کیا, پھر بعض لوگوں کے ساتھ میرے رابطے, کیونکہ میرے پرسنل کنیکشن بلڈنگ ہو گئی تھی, بعض کے تھرو, پھر بعض کے ساتھ جو رابطے ہوئے پھر علی عباس صاحب کے تھرو ہو گئے. اور پھر اس طرح جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ فیمس نہیں ہیں تو ان کو پھر نکالنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ ہر کامیاب شخص جو ہے وہ آپ کو منظر عام پر بھی نظر آ رہا ہو. کوئی کامیاب شخص کہیں خاموشی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو نوید بھائی, جب آپ ان شخصیات کے انٹرویوز لکھ رہے تھے تو اس کے بعد, اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, جن کے بھی آپ نے نام ابھی لیے نا, جیسے شتاد بھائی کا لیا, علی عباس صاحب کا لیا, حافظہ عدیلہ فضل صاحبہ کا لیا, تو ماشاء اللہ سے الحمد للہ سے یہ میری پوڈ کاسٹ میں آ چکے ہوئے ہیں, تو میرا ان کے ساتھ ہے لنک, اور بڑے ہی پیارے بندے ہیں. علی عباس صاحب کی تو کیا ہی بات ہے, تو ایسے مینٹور ہونا لازمی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, بڑے ہی پازیٹیو شخصیت. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جب آپ ان شخصیات سے رابطہ میں تھے, اس کے بعد جب ان کے انٹرویوز کر رہے تھے, سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کا رد عمل کیا تھا. دوسری چیز یہ کہ آپ کو ان میں ایسا کیا کامن لگا کہ اچھا یہ فخر پاکستان, یعنی کہ ابھی تو کتاب کا نام نہیں رکھا تھا, لیکن میری یہ اس نوعیت کی کتاب ہے تو اس میں ان کو شامل ہونا چاہیے. اچھا, اس پہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کے رد عمل کیا تھا اور ان کو کتاب میں کیوں لیا, میرے خیال کیوں لیا پہ تو بات پہلے کسی حد تک ہوگی کہ ان کی سکسیس ایسی تھی اور وہ کامیاب لوگ تھے, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کچھ اچھا کر رہے تھے, اور وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, جو ایک عام آدمی کی نظر میں ہوتی ہے کہ وہ ایک آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میری ایسی زندگی ہونی چاہیے, تقریباً وہ ویسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک ریزن تھا. اور دوسرا جو رد عمل ہے وہ میرے خیال تقریباً سب کا بڑا اچھا تھا, پازیٹیو تھا. اور میرے خیال ہے کوئی بھی شخص جو اچھا کام کر رہا ہے, اگر آپ اس کی تعریف کریں تو وہ نہ نخرے کرے گا, نہ وہ کہے گا کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہ اس پہ خوش ہوگا اور وہ اپریشیٹ بھی کرے گا, اور وہ اس کے لیے خوش اس لیے ہوگا کہ وہ یہ فیل کرے گا کہ یار مجھے عزت دی جا رہی ہے, میری چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کی قدر کی جا رہی ہے. اور جب کسی سے اس حوالے سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کام کیا ہے وہ کیسے کیا ہے, تو یا اس کی سٹوری سننے کے لیے, تو وہ اس کے لیے یقینی طور پر ایک فخر کا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کر رہا ہے اور اس چیز کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا, لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان میں کامن کوئی چیز جو میں نے نوٹ کی ہو, جو ان کی کامیابی کی وجہ بنی ہو, یا یہ تمام لوگ جو ان میں ایک کامن فیکٹر آ رہے تھے, یا جو لرننگس تھی ان سے, وہ میں یہ چیز اگر آپ کو بتاؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی کتاب میں اگر کوئی خامی ہے نا, وہ یہ کہ میں نے اس پہ اینڈ پہ کنکلوژن یہ نہیں دیا کہ میں نے ان لوگوں سے کیا سیکھا. اچھا. اور میری کوشش ہوگی کہ اگلی کتاب میں وہ میں چیزیں تفصیل کے ساتھ ایڈ کر دوں. اس میں نے کچھ چیزیں سیکھی, ان میں نا ایک کریوسٹی ہے. یہ تمام لوگ ہیں نا, ان میں میکسیمم میں ایک کریوسٹی ہے, متجسس رہتے ہیں. ان میں سیکھنے کی ایک عادت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور مزید اس کو بہتر کرتے رہیں, اس میں امپروومنٹ لاتے رہیں. دوسرا اس میں ہوتی ہے کنسسٹنسی, اور تسلسل نہیں توڑتے یہ, مطلب اگر ایک بار ناکامی ہوگی ہے نا تو اس کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں. کنسسٹنسی, یا اگر کامیاب ہو گئے تو کنسسٹنسی اس کو بھی چاہیے ہے. اگر آپ نے کوئی ایک اچھا کام کر دیا ہے, اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اگر ایک اچھی پوڈ کاسٹ کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 10 اچھی پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد روک دینا ہے. اگر آپ نے اس کو روک دیا تو پھر وہ آپ کا نیگیٹو پوائنٹ چلا جائے گا, آپ کی اس کی لرننگ پھر رک جائے گی, وہ ایک فریز پوائنٹ آ جائے گا اس کا. لیکن اگر آپ نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو اس کو آپ کو کنسسٹنٹ ہو کر آگے لے کر چلنا ہوگا, اور ریگولر اس میں کام کرتے رہنا ہوگا. اور
دو چیزیں ہوگی, یہ کیوریوسٹی, کنسسٹینسی, اس کے بعد یہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سخت محنت کرتے ہیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی کہ کل کو اللہ پاک کہے کہ یار تمہیں وقت دیا تھا, زندگی دی تھی, تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش نہیں کی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری انرجی لگا دینی ہے نا, کیونکہ انسان کے بارے میں حکم بھی اس حوالے سے دین میں بھی کیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کوئی چیز جس کی اس نے کوشش کی اور انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہی سوچا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں کہ ان لوگوں میں تھی. اس کے علاوہ یہ لوگ گول اورینٹیڈ تھے, مطلب یہ اچھا انہوں نے ایک واضح گول اپنی زندگی میں سیٹ کیا ہوتا تھا کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے یہ کوشش اپنی جاری رکھنی ہے, یا تو وہ ایگزیکٹ جو گول انہوں نے سیٹ کیا وہ اس پر پہنچ جاتے ہیں, یا اس کے قریب کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں جس سے ان کو کامیابی مل جاتی ہے اور وہ اپنی جو اچیومنٹ ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. صحیح. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے ان میں نوٹ کی, لیکن اگلی بار جب میں کتاب لکھوں گا اور اس میں یہ واضح چیزیں مزید بھی میں کوشش کروں گا کوئی تقریباً پوائنٹس کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں وہ کتاب کے اندر بھی ہوں, تاکہ لوگوں کو جب وہ کتاب پڑھیں یا وہ آخری چند صفحات بھی پڑھیں تو ان کو مکمل اس کتاب کا جو ایک نچوڑ ہے نا وہ بھی مل جائے. صحیح. یہ نیکسٹ بک آپ لکھیں گے وہ بھی یہ فخر پاکستان 2 یا کوئی نام چینج؟ بالکل, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فخر پاکستان سیریز ہے. ٹھیک ہے. پہلی کتاب اگرچہ اس کا نام اور تھا, لیکن اس کا کتاب کا نام جو فخر پاکستان ہے, تو اب یہ فخر پاکستان سیریز ہی ایسے چلے گی. ٹھیک ہے. فخر پاکستان 1 آ گئی ہے, اس کے بعد فخر پاکستان 2 آئے گی, پھر فخر پاکستان 3 آئے گی, پھر 4 آئے گی, اور زندگی رہی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک قبول ہوا اور قسمت میں بات چلتا رہے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ایسی شخصیات آپ کو ملتی رہیں جنہوں نے واقعتاً پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. نوید بھائی بالکل اب اختتام کی جانب چلتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یوتھ کے لیے کوئی ایسا پیغام دیجیے. یوتھ کے لیے بیسیکلی آپ نے یہ چیز ان کو موٹیویشن دینے کے لیے لکھی ہے, تو اب یوتھ کو پیغام دیجیے کہ وہ جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور نوید اسلم ملک کی طرح آپ بھی مختلف جو بھی آپ کے ٹیلنٹ ہے, جو بھی آپ کے گراؤنڈز ہیں, اس میں کھیلتے ہوئے اچھا کام پاکستان کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. جی, یوتھ کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو نا سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنی چاہیے, اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چھری جو ہوتی ہے نا اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. دونوں کام آپ چھری اسی سے کر سکتے ہیں. صحیح. مطلب اسی چھری سے آپ قربانی پہ جو ہے نا جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے آپ جو ہے سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اسی چھری کو آپ کسی انسان پر چلا دیں تو وہ کتنا اس کا نیگیٹو استعمال ہوگا. اسی طرح یہ جو ایک ڈیوائس ہے نا, آپ اس ڈیوائس کے ساتھ 40-50 ہزار یا 60 ہزار 70 ہزار جتنے کی بھی آپ نے یہ لی ہے, اس کے ساتھ بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور اس کا پازیٹیو یوز کرنا چاہیں. کیونکہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے تو یہ آگے مزید ٹیکنالوجی کا اور ایڈوانسمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے, تو زندگی میں کبھی بھی ایک تو اپنے آپ کو سست نہ کریں اور متحرک رہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے, اور کچھ صحیح نہیں اگر آپ کرتے ہیں تو کچھ غلط بھی کر لیں. مطلب غلط کرنے سے بھی آپ کو پتہ چلے جائے. اگر وہ ایڈیسن سے کسی نے کہا نا کہ بھائی آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں تو کوئی 1000 سے زائد تقریباً, تو آپ ناکام ہو گیا. تھا میں نے وہ طریقے وہ بھی کوشش دیکھے ہیں کہ جن طریقوں سے بلب نہیں بنتا, لیکن آخر کار میں اس طریقے پہ پہنچ گیا کہ اس طریقے کو اپنانے سے بلب جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں, بار بار ٹرائی کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں, تو پھر آپ اپنی جگہ پہ اپنے کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس حوالے سے مزید یہ کہوں گا کہ زندگی میں نا مختلف طریقے ہوتے ہیں سیکھنے کے, اور کہا جاتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے, اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی بھی غلطیوں سے نہ سیکھے. اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کا یہ کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ کے لوگوں کو پڑھیں, ان کے بارے میں سنیں, ان کی ٹاکس دیکھیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ان کے ساتھ گفتگو کریں. آپ کو اس سے سیکھنے کا بھی ملے گا اور آپ کی اس میں گرومنگ بھی ہوگی اور اس سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو نوجوان اگر فالو کریں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. میں نے نا کتاب میں ایک جملہ ایڈ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ چشمے ایام نے ایسے بھی کئی لوگ دیکھے جو کم عمری میں ہی اپنی منزل کو پاؤں تلے لیا ہے. مطلب وہ یہ کہ ان کی ابھی عمر کم ہے, لیکن وہ اس کے باوجود اپنی منزل پر پہنچ گئے اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزار جاتے ہیں لیکن وہ کہیں پر نہیں پہنچ پاتے. لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کچھ سوچا ہوتا ہے بر وقت اور وہ اس کی کوشش انہوں نے کی ہوتی ہے, وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے نہیں سوچا ہوتا وہ پھر بڑی مشکل سروائیول ان کا ہوتا ہے اور آخر کار انہوں نے بھی چلے جانا ہوتا ہے. تو مزید میں یہ کہوں گا کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے نا, اس کو نا ایک عذاب یا ایک مجبوری سمجھ کر نہ گزاریں,
جو وقت یا جو لمحہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جس لحاظ سے لگتا ہے اس لحاظ سے بھی گزاریں. صحیح ہے. مستی بھی کریں، اور مستی کرتے کرتے اتنے بھی مستی میں گم نہ ہو جائیں مستی تو خور ہو اپنی جائیں. زندگی کی جو پریورٹیز ہیں وہ بھول جائیں. اور پچھلے دنوں میں ایک نیا ڈرامہ ہے، ڈرامے کا نام غالباً ہے کالج گیٹ. اچھا. تو گرین ٹی وی نیا چینل آیا اس پہ ہے. تو اس میں ایک والدہ اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیتی ہے، جس کو شوق ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو شوق ہے وہ کرو، لیکن اس شوق کے پیچھے اتنا نہ گم ہو جاؤ کہ اپنی جو زندگی ہے اس سے دور چلے جاؤ اور پریکٹیکلٹی یا کریئر سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کو اپنے شوق کو لے کر بھی چلنا ہے، لیکن اگر آپ کا شوق آپ کا پیشن بن جائے پھر تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں. یہ بھی غالباً کہنا ہے ممتاز مفتی صاحب کا یا کسی اور کا، کہ اگر آپ کا شوق اور پروفیشن جو ہے وہ سیم ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی عیاشی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے جو پروفیشن ہے یا آپ کا جو کریئر ہے جو جس سے آپ کا سروائیور ہونا ہے، گھر چلنا ہے، وہ بھی آپ کو فوکس رکھنا چاہیے اور اپنا شوق بھی کسی نہ کسی حد تک پورے ہوتے رہنا چاہیے. لیکن شوق کی تکمیل میں کسی دوسری چیز کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ جو گاڑی ہوتی ہے سارے پہیے ٹھیک ہوں تو چلتی ہے. صحیح ہے، ورنہ پھر وہ رک جاتی ہے. صحیح ہے. بیلنس زندگی ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کی خواہشات ہیں، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ میں اسکلز ہیں اور آپ ادبی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ آپ جس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں، تو یو کین اٹین دیٹ تھنگ اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں. اور دیکھا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اتنا کچھ کیوں کروں، میں نے تو مر جانا ہے. تو اللہ نے حساب لینا ہے. ہمارا زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے، ہمیں بولنے کی طاقت ملی ہے، ہمارا گلے کا حساب ہوگا، ہمیں لکھنے کی طاقت ملی ہے، ہمارے قلم کا حساب ہوگا. اور جیسا کہ نوید بھائی نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی فخر پاکستان، تمام ایسے لوگ مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے مختلف دماغ ایک کتاب میں لا کر پیش کر دینا بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ان کی تقریب رونمائی تھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، ہم وہیں موجود تھے، تو وہاں پر بھی مختلف شخصیات آئیں، انہوں نے بھی اپنے تاثرات اس میں پیش کیے اور بڑا ہی زبردست پروگرام تھا. اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد. اور آج کی پوڈ کاسٹ پھر ختم کرتے ہیں اسی بات پر کہ ہم لوگ رہیں نہ رہیں، ہمارا کام رہنا چاہیے اور آنے والی یوتھ، آنے والی نسل اس سے بہت کچھ سیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. آپ سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، آپ سے بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے. تو آپ سے بھی انشاءاللہ اور بھی کسی موضوع پہ بھی بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.